ہر شخص کو اللہ قرض کے عذاب سے محفوظ رکھے یار، یہ بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اور تعلیم امت کے تحت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اکثر و بیشتر اپنی دعاؤں میں دو چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ایک گناہ اور دوسری قرض۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرض کی ہلاکت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اصل میں جب بندہ مقروض ہوتا ہے تو وہ جب بات کرتا ہے نا تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، چونکہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہوتی نہیں ہے کہ وہ اپنا لیا ہوا قرضہ وقت پر ادا کر دے اور بندے کا پیسہ یا جو بھی چیز لیا وہ واپس کر دے، اس کے بعد یہ استطاعت نہیں ہوتی ہے۔ اب جب وہ قرض خواہ جو ہوتا ہے وہ اپنا قرضہ جب طلب کرتا ہے، اس کے پاس دینے کی استطاعت ہوتی نہیں ہے، تو پھر یہ تاریخ پہ تاریخ لیتا ہے، وعدے پہ وعدہ کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ کسی طرح اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور ایک طرح سے یہ عذاب ہے، اس لیے ہمیں آپ کو بھی نا اپنی دعاؤں میں بالخصوص قرض کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرض کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اور اگر کبھی ایسے حالات بن جائیں، ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کو مجبوراً کسی سے قرض لینا ہی پڑ جائے، تو آپ لے تو سکتے ہیں مگر اسے جتنا جلدی ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار انسان کیا ہوتا ہے، قرض لے لیتا ہے اور اس کی نیت بھی جلدی ادا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے روزگار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، کام دھندہ بند ہو جاتا ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے اور بندہ وقت پر وہ قرضہ ادا نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو کئی ایک دعائیں بتائی ہیں، بالخصوص ایک دعا جو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بتایا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر ہوئے اور آپ کے چہرے پہ کچھ افسردگی تھی، غم کے آثار تھے۔ تو نبی پاک نے ان سے پوچھا کہ علی کیا ہوا، آج تم بڑے مایوس نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اوپر کچھ قرض چڑھ گئے ہیں اور اس کی ادائیگی کا کوئی سبیل نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، تو اسی بات کو لے کر کے تھوڑی سی افسردگی آ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر تم ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لو گے نا، لو کان علیک مثل جبل صبیر دینا، کہ اگر تم پر 1-2 لاکھ نہیں، 4-6 لاکھ نہیں، بلکہ اگر صبیر پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرض ہوگا نا، اداہ اللہ عنکا، تو اس دعا کی برکت سے اللہ وہ پہاڑ کے برابر قرض بھی تمہاری جانب سے ادا فرما دے گا، وہ ایسے راستے اور ایسی سبیل پیدا فرما دے گا، غیب کے ایسے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا نا کہ تمہارا قرض آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے حلال رزق عطا فرما کر مجھے حرام رزق سے بچا لے، اور اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی فضل و کرم سے اپنے علاوہ تمام لوگوں سے، اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دے، مجھے ان کا محتاج نہ بنا، میرے پروردگار مجھے بس تو اپنا محتاج رکھ۔